ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا، اللہ رب العالمین نے ہی سورج کو روشن اور چاند کو بھی نور والا بنایا ہے، اور اس کی منزلیں بھی اللہ نے ہی طے کی ہیں، مقرر کر رکھی ہیں، اور تم چاند کے ذریعے حساب لگاتے ہو، سالوں کی گنتی کا بھی اور مہینوں کی گنتی کا بھی، دن اور رات کے آنے جانے کے اندر بھی اسی کے لیے ہی سب کچھ معاملات ہیں۔ اس نے تمہارے لیے اس کے اندر نشانی رکھی ہے۔ جو اللہ کے ساتھ ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور اسی دنیا کے ساتھ وہ مطمئن ہے، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، بسبب جو انہوں نے کمایا۔ اور وہ لوگ جو اچھے عمل کرتے ہیں ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان نعمتوں والی جنت کے اندر یہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کی دعا، ان کی پکار سبحانک اللہم، پاک ہے اللہ تو، ان کا تحفہ اس جنت کے اندر سلام ہوگا، اور تعریفی کلمات یہ ہوں گے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہمارے رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس جنت کا حقدار بنا دے۔ آج کا سبق ہے، صفحہ نمبر 24 ہے اور آیت نمبر 11 ہے۔ مشرکین مکہ بالخصوص اور بالعموم سارے لوگ، کیونکہ مکی صورت ہے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ بسا اوقات یہاں تک کہ ابو جہل نے ایک دن کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کے کہا تھا، اللہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا نبی ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر دیں یا ہمیں دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دیں۔ اور پھر وہ انسان ہونے کے ناطے انسان کے اوپر مختلف مراحل سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، تکالیف، بیماری، مصیبتیں، پریشانی آتی ہے، اور بسا اوقات کے اپنی اولاد سے تنگ آ جاتا ہے، اپنی سواری سے تنگ آ جاتا ہے، اپنے غلاموں سے تنگ آ جاتا ہے، اپنے روزمرہ کاروبار سے تنگ آ جاتا ہے، تو یہ بد دعا کر بیٹھتا ہے۔ پہلی بات تو یہ اللہ کہتے ہیں بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے اگر میں بد دعا کو اسی طرح قبول کروں جس طرح تمہاری بھلائی والی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، تو مشرکین مکہ تمہارا کب کا کام تمام ہو چکا ہوتا۔ اور دوسری بات کہ جب بیماری تکلیف آتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، جب بیماری تکلیف ختم ہو جاتی ہے تو کہتا ہے کون اللہ، کون سا اللہ، کون سی مسجد۔ اس حوالے سے اللہ بات کریں گے مزید، ہم انشاءاللہ سبق کے اندر پڑھیں گے۔ فرمایا بلو بچی اللہ، اور اگر اللہ جلدی کرتا للناس لوگوں کے لیے الشرع برائی والی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے، استعجالہ بجائے مانی تو ان دعاؤں کے بالخیر جو خیر والی ہے، جس طرح اللہ بھلائی والی خیر والی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اگر اسی طرح اللہ تمہاری بد دعاؤں کو جلدی قبول کر لیتا تو فرمایا لَقُضِيَ پورا ہو جاتا الیہم ان کے اوپر اجلہم ان کا وقت مقرر۔ پھر تو کب کی بات ختم ہو چکی ہونی تھی۔ مکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی بھی مشرک کافر نظر نہیں آتا تھا۔ ہمارے لیے یہاں ایک سبق ہے، ہمیشہ اپنی زبان سے اچھی بات ہی نکالنی چاہیے،
بد دعا والے کلمات نہیں نکالنے چاہیے. ہمارے یہاں پچھلے سے 2 سال یا 4 سال پہلے ایک یہاں بزرگ درس دینے کے لیے آئے تھے رمضان کے اندر. تو انہوں نے اپنے بیان کے اندر ایک بات کہی تھی. کہتے میں ایک جنازے کے اندر شریک تھا، تو میں نے جن کا بیٹا فوت ہوا تھا میں نے ان سے مل کے تعزیت کی. میں نے کہا اللہ کا حکم دینا، میں نے اللہ کا حکم دیا، ٹھیک ہے جو ہونا تھا ہو گیا. لیکن ایک کریکٹر سارا میری بیوی کو جاتا ہے. کہنے لگے وہ کس طرح؟ کہنے لگے جب بھی اٹھتی بیٹھتی تھی کہتے اللہ کر کے مر جا، اللہ کر کے تیرا کچھ نہ رہے. کہتے صحیح تھا، بالکل ٹھیک تھا، بچہ جوان تھا، کوئی اس کو بیماری کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ تو اس کی ماں کی باتوں ہی اس کو لے گئی. اپنی زبان سے ہمیشہ اچھا کلمہ نکالنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ اپنے لیے بھی بددعا نہ کرو، ولا انفسکم ولا اولادکم، اپنے لیے، اپنے غلام کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی سواری کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے. فرمایا اپنی زبان سے بددعا مت نکالو. ایسا نہ ہو کہ وہ قبولیت کا وقت ہو اور اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لے اور تم ہمیشہ ساری زندگی پچھتاتے ہی رہو کہ میں نے کیا تو کیا کیا ہے. اللہ بنی اسرائیل کے اندر فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. جس طرح انسان خیر والی دعا کرتا ہے اسی طرح انسان بد دعا بھی کرتا ہے. اور انسان ہے بڑا جلد باز. تو جب دعا قبول ہوگی نا، بد دعا جو کی ہوئی ہے اگر قبول ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. پھر ساری زندگی ہاتھ ہی بنتا رہتا ہے میں نے کیا تو کیا کیا ہے. یہی بات میرا رب بتلا رہا ہے، ہمیں لوگوں کو سمجھا رہا ہے. کائنات کے رب سے جب بھی مانگو اچھی چیز مانگو، اچھی دعا کرو، اللہ سے بد دعا والی دعا نہ کرو. فرمایا کوئی موت کی تمنا نہ کرے. اچھی ہے نا بات، موت کی تمنا نہ کرے. جب موت آنی ہوگی آ جائے گی انشاءاللہ، لیکن تم بری دعا اللہ کے سامنے نہ کرو. اچھی دعا کرنی چاہیے، خیر والی، عافیت والی، اللہ سے بھلائی والی دعا کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کا پتہ لینے کے لیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، بالکل سوکھ گیا تھا. نبی اسلام نے فرمایا جناب خیریت؟ فرمایا جی بس بیمار ہو. فرمایا کچھ مانگا تھا اللہ سے؟ کہنے لگے ہاں جی مانگا. فرمایا کیا مانگا تھا؟ فرمایا میں نے اللہ سے کہا تھا اللہ جو تم نے دنیا آخرت میں میرے لیے سزا رکھی ہے یعنی جہنم کی صورت میں، اللہ وہ جہنم کی سزا میں نہیں بھگت پا سکتا، میں جہنم کی آگ کے اندر نہیں جل سکتا، مجھ سے برداشت نہیں کی جائے گی. اللہ وہ سزا تم دنیا میں ہی مجھے دے دے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانگا تھا اللہ سے کہ آخرت کے بدلے دنیا میں ہی مجھے سزا دے دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے تو نے اللہ سے مانگنا تھا تو اچھا مانگنا تھا، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ میری دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے. تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا. اس لیے میرے بھائیوں کوئی اولاد کے لحاظ سے پریشان ہے، کوئی بیوی کے لحاظ سے پریشان ہے، کوئی کاروبار کے لحاظ سے پریشان ہے، کوئی رشتے داروں کے ان کے لیے دعا کیجیے اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دے، میری بیوی کو صراط مستقیم پر چلا، اللہ میرے رشتے دار مجھے تنگ کرتے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. یہ اس طرح کی دعا کرنی چاہیے بجائے اس کے اوپر نان کا ان کے لیے بد دعا، ان کے لیے بد دعائی والے کلمات پڑھتا بولے. کیسے کتنے ہی ایسے ہم نے واقعہ دیکھے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کے لیے دعا کی ہے، نمازی نہیں تھے، اللہ نے ان کو تہجد گزار بنا دیا. دعا کرنی چاہیے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہماری اولاد کو امت کی رہنمائی کرنے والا بنا دے. یہ دعا کرنی چاہیے خیر والی دعا. اللہ یہی بات کرتا ہے بالخیر لقضی الیہم اجلہم. تو کب کا فیصلہ ہو جانا تھا لیکن ہم اس دعا کو قبول کرنے کے اندر ذرا تاخیر کرتے ہیں، تاخیر ہوتی ہے.
یہ بھی اللہ کی ہمارے اوپر کرم نوازی ہے کہ اللہ ہماری بات دعا کو فوراً قبول نہیں کرتا۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ، بس ہم چھوڑ دیتے ہیں الَّذِينَ، ان لوگوں کو لا يرجون، جو نہیں امید رکھتے لقاءنا، ہمارے ساتھ ملاقات کرنے کی، فی طغیانہم، سرکشی میں، یعمہون، وہ حیران پھرتے رہتے ہیں۔ ہم ان کو لاوارث کر دیتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ان کو کوئی بلانے والا نہیں ہوتا، وہ گدھوں کی طرح، جانوروں کی طرح لاوارث، جو ہمارے اوپر ایمان نہیں رکھتے، ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، وہ جانوروں کی طرح دنیا میں دھکے کھاتے رہتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا، اور جب مَسَّ الْإِنسَانَ، پہنچنے انسان کو، الضُّرُّ، تکلیف، دعانا، ذرا غور کیجیے الفاظ کے اوپر، ہمارے معاشرے کے اندر یہی سب کچھ ہو رہا ہے، اِنَّا ماشاءاللہ، مگر جس کے اوپر میرا رب رحم کرے۔ فرمایا دعانا، وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر کس طرح پکارتا ہے؟ لِجَنبِهِ، پہلو کے بعد لیٹا ہوا ہے، تب بھی اللہ اللہ میرے ہاتھ پہ رحم فرما، مجھے شفا دے، مجھے تندرستی دے۔ او قائدا، بیٹھتا ہے تب بھی ایک ہی دعا کرتا ہے، اللہ مجھے صحت دے۔ او قائما، چلتا پھرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، تب بھی ایک ہی دعا کرتا ہے، اللہ مجھے صحت عطا فرما۔ لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، چلتے پھرتے کھڑے ہوئے بھی، ہر وقت زبان پہ اللہ ہی اللہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ تیرا کھاتا ہوں، تیرا پیتا ہوں، تو ہی خالق اور مالک ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، اللہ میری اس بیماری کو دور کر دے، اللہ مجھے تندرستی عطا فرما، اللہ تو طاقتور ہے، تو خالق اور مالک ہے، مجھے تندرستی دے دے، میں تیری عبادت کروں گا، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا، کسی کو تیرا شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں فلما، بس جب کشفنا، ہم دور کر دیتے ہیں، عنہ، اس سے، ضرہ، اس کی تکلیف کو، مرہ، وہ گزرتا ہے، کأن لم یدعونا، جس طرح اس نے ہمیں نہیں پکارا تھا، الی ضر مسا، جو تکلیف اس انسان کو پہنچی تھی، ہمارے پاس سے اس طرح گزر جاتا ہے جس طرح اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ، اس کی چھوٹی سی مثال اس طرح سمجھ لیجیے، یہ 9 یا 10 کے پیپر ہوتے ہیں، یہ 9ویں 10ویں کلاس ہے، آپ دیکھیں فجر ٹائم بھی طالب علم آئے ہوں گے، لمبی لمبی دعائیں کریں، 5 نمازوں کے اندر ہر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا دیں، جیسے ہی امتحان گزر گئے یا رزلٹ آ گیا، کون سی مسجد، کون سی نماز، کون سی دعا، بس جی وہ محنت کی تھی وہ اللہ نے کامیاب کر بھول جاتے ہیں۔ اور اللہ یہی بات مشرکین کی کرتے ہوئے ہمیں بھی سبق سکھلا رہا ہے کہ مومنوں مسلمانوں تم تو نہ ایسا کرو، مشرک تو ہے ہی مشرک ہے، کافر تو ہے ہی کافر ہے، اور تمہارے اندر تو نہیں انداز ہونا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، مشرک نبی اسلام کے دور کے اندر جتنا مرضی کیا گزرا تھا نا، جتنی بڑی مشکل کے اندر پھنستا تھا، کس کو پکارتا تھا؟ اللہ، کہتا تھا اس وقت اللہ نے بچانا ہے۔ آج کا مشرک جس مرضی بیماری کے اندر، مرض کے اندر، تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائے تو اللہ کو نہیں پکارتا، اللہ کو نہیں پکارتا، غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ یا معین الدین چشتی میں ایک پار بتا دے چشتی، اکرمہ ابھی جانا، پہلے بھی آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا، پاک کی کشتی کے اندر سوار ہو گئے، طوفانی لہریں آئی، کہنے لگا لات بچانا، اللہ کہنے لگا لات نے نہیں کام آنا، عزا بچانا، عزا نے بھی نہیں کام آنا، حبل کسی نے کام نہیں آنا، کون آئے گا کام؟ اللہ۔ دن ہی دن میں تحیہ کیا، اللہ اگر تم سمندر کے اندر، پانی کے اندر مدد کر سکتا ہے تو کیا خشکی کے اندر تو مدد نہیں کر سکتا؟ اللہ ایک دفعہ صحیح سالم مجھے باہر تو نکال، اللہ تیرے حبیب کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ باہر نکلے تو فانی لہروں سے اللہ نے بچا لیا، نبی اسلام کے پاس حاضر ہوئے، فرمایا اللہ کے وسلم مجرم حاضر ہے، جو سزا کہیں گے لینے کو قبول کروں گا۔ نبی اسلام نے فرمایا جس کو رب معاف کر دیتا ہے اس کو نبی بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے
اللہ کہتا ہے مجھ سے دل لگا کے مانگو میں تمہاری مشکل کو دور کروں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال مار رہے تھے اور لگاؤ کدھر تھا؟ اللہ کی طرف تھا۔ ایک دن کہتے ہیں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ ہی مجھے چھوٹی سی تکلیف پہنچی، تیرے نزدیک چھوٹی ہے تو میرے نزدیک بہت بڑی ہے، اللہ تیرے ہاں کون سی بڑی ہے؟ چھوٹی سی تکلیف پہنچی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میرے اوپر رحم فرما تو سب رحم کرنے والوں میں سے بہتر رحم کرنے والا ہے، اللہ نے شفا عطا فرما۔ میرے بھائیو ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، مشکل کے وقت اللہ کو پکار لیا اور پھر اللہ کو بلا لیا۔ اللہ کہتے ہیں کَأَلَّمْ يَدْعُونَ إِلَىٰ ذُرِّ وَسَّا، ہمارے پاس اس طرح گزر جاتا ہے جس طرح اس نے ہمیں پکارا نہیں تھا۔ کَذَلِكَ، اسی طرح زُيِّنَ، ہم مزین کر دیتے ہیں لِلْمُسْرِفِينَ، حد سے بڑھ جانے والوں کے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، نافرمانوں کی صف کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، ہم بھی ان کی رسی دراز کر دیتے ہیں، جہاں وہ جانا چاہتا ہے جاتا جائے۔ اور اخذ اللہ جب پکڑنا چاہتا ہے پھر اس کی بڑی مضبوط پکڑ کرتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ سے کس کی پکڑ زیادہ سخت ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ مزید آگے فرماتا ہے وَلَقَدْ الْبَتَّ تحقیق أَهْلَكْنَا، ہم نے ہلاک کی الْقُرُونَ بستی، ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا، مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے، لَمَّا ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ وَجَاءَتْهُمْ، آئے ان کے پاس رسلهم، ان کے رسول، بِالْبَيِّنَاتِ، واضح دلائل کے ساتھ، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، نہیں تھے وہ ان کے اوپر ایمان رکھنے والے، ایمان نہیں لانے والے تھے۔ ہم نے رسولوں کو بھیجا معجزات کے ساتھ، ہم نے رسولوں کو بھیجا کتابوں کے ساتھ، ہم نے رسولوں کو بھیجا صحیفوں کے ساتھ، جاؤ اپنی امت کو سمجھاؤ، صراط مستقیم کی تلقین کرو، یہ صراط مستقیم ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ رستہ ہے۔ اللہ سورۃ قاف کے اندر کہتا ہے حل من محیص، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا، یہ اشد منا قوہ، وہ تم سے زیادہ قوت کے اندر تھے۔ جب ہم نے ان کو پکڑا نا، ان کو شہروں کے اندر بھاگنے کی جگہ نہیں ملی تھی، وہ بھاگنا چاہتے تھے تو نہیں بھاگ سکتے تھے، لیکن ہم نے ان کو بھاگنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ فرمایا اگر وہ نہیں بچ پائے تو تم بھی بچ نہیں پاؤ گے۔ کذالک، اسی طرح نجزی، ہم بدلہ سزا دیتے ہیں القوم المجرمین، مجرم قوم۔ آخری بات، ثم، پھر جب یہ قومیں ہلاک ہوئی، آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام نبی بنے، نوح علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء آتے گئے، پہلی قومیں ہلاک ہوتی گئی، اس کے بعد دوسری قوم آ جانا، دوسری قوم کے بعد تیسری قوم کا آ جانا۔ اللہ اسی طرح فرماتے ہیں اہل مکہ، ثم، پھر جعلناکم، ہم نے تمہیں بنایا خلائف فی الارض، زمین کے اندر جانشین، ہم نے بھی تمہیں مقرر کر دیا، تم اس زمین کے وارث بنو، تم اس زمین کے اوپر رہو، تم اس کے بعد جانشین ہوگے، من بعدہم، پہلے لوگوں کے چلے جانے کے بعد، لننظر، اللہ تو نے ہمیں مقرر کیا ہے، ہمیں بھی جانشین بنایا ہے۔ اللہ پہلے لوگ ختم ہو گئے، کہانی ختم ہو جانی چاہیے تھی، ہمیں تم نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں لننظر، تاکہ میں دیکھوں یا ہم دیکھیں، کیفا، کیسے، تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ میرے بھائی، ہمارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہی تھا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے میری بات کون مانتا ہے اور میری بات کو کون نہیں مانتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ تھا آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بددعا کرنے سے منع کیا ہے، اور تکلیف کے وقت اللہ کو پکارنا ہے، اور اس کے بعد بھی اللہ سے لگا رکھنا ہے، یعنی دل اللہ کی طرف پختگی کے ساتھ لگا رہے، اور اللہ کے ساتھ ہی دوستی، اللہ کے ساتھ ہی محبت ہونی چاہیے۔ خوشی اور غمی کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کا اللہ کو نہ پکارا جائے۔
اور فرمایا اہل مکہ اگر پہلی قومیں نہیں بچی تو تم نے بھی اگر بغاوت کی مزید حد سے بڑھے تو تمہارا بھی دنیا کے اندر نام و نشان نہیں رہے گا۔ اللہ سے دعا کیجیے رب العالمین ہم سب کو ساری زندگی اپنی اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت